ایک زاہد شخص کا بیان ہے کہ میں حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا تو میں نے راستہ میں ایک عورت دیکھی جو بغیر زاد راہ اور سواری کے پیدل اللہ پر بھروسہ کر کے چلتی جا رہی تھی اور ذکر الہی میں مصروف تھی۔ میں نے اس کے قریب ہو کر کہا، اے اللہ کی بندی، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ بولی، اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں۔ میں نے کہا، تمہارے پاس سفر کا سامان اور سواری نہیں دکھ رہی؟ وہ بولی، اگر تم میں سے کوئی شخص دعوت پکائے اور لوگوں کو بلائے، کیا اس کے مہمانوں کے لیے یہ بات اچھی ہوگی کہ وہ اپنا کھانا ساتھ لائیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر اس عورت نے کہا، اللہ پاک کی ضیافت اس سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ پھر وہ ہمارے ساتھ آئی اور پتھریلی زمین پر اتری اور کہتی تھی، میرے رب کا گھر کہاں ہے؟ اس سے کہا گیا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد تو اسے دیکھ لے گی۔ جب وہ مسجد حرام میں داخل ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ یہی تیرے رب تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس نے اپنا سر کعبہ کی چوکھٹ پر رکھا اور بار بار یہ کہتی تھی، یہ میرے رب کا گھر ہے، حتیٰ کہ اس کی آواز بیٹھ گئی۔ جب ہم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ فوت ہو چکی تھی۔ حضرت ذوالنون المصری ایک دفعہ دریا پر شکار کر رہے تھے اور ساتھ آپ کی چھوٹی بیٹی بھی تھی۔ جب دریا میں جال پھینکا تو ایک مچھلی جال میں آئی۔ بچی نے اس مچھلی کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ وہ مچھلی اپنے دونوں ہونٹ ہلا رہی ہے، تو بچی نے اسے دریا میں پھینک دیا۔ حضرت ذوالنون مصری نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی، تم نے ہماری محنت کو ضائع کر دیا۔ اللہ پر توکل۔ بچی نے عرض کیا کہ جو چیز اللہ پاک کا ذکر کرتی ہو میں اسے کھانے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا، اے بیٹی، اب ہم کیا کریں؟ بچی نے کہا کہ ہم اللہ پاک پر توکل کریں گے اور وہ ہمیں ایسی مخلوق سے رزق دے گا جو اللہ پاک کا ذکر نہیں کرتی۔ چنانچہ آپ نے شکار چھوڑ دیا اور دونوں باپ بیٹی شام تک اللہ پر توکل کر کے ٹھہرے رہے۔ شام تک ان کے پاس کوئی چیز نہ آئی۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان اتارا۔ اس میں طرح طرح کے کھانے تھے اور یہ 12 سال تک ہر رات کو نازل ہوتا رہا۔ حضرت ذوالنون مصری نے گمان کیا کہ یہ دسترخوان میری عبادت، نماز، روزہ اور فرما برداری کی وجہ سے نازل ہوتا ہے۔ جب آپ کی بیٹی فوت ہو گئی تو وہ دسترخوان نازل ہونا بند ہو گیا۔ تب آپ کو معلوم ہوا کہ دسترخوان تو بیٹی کی وجہ سے اترتا تھا، نہ کہ میری وجہ سے۔ پھر آپ نے اپنے گمان سے رجوع کی، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔